بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امن کا فریب۔ عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے متعدد سطح پر کوشش کرتا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ لیکن میرے نزدیک سعودی عرب کی کوششیں بجا لیکن خطے کا امن مسئلہ کشمیر سے منسلک ہے۔ بھارت پہلے دن سے کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اہل کشمیر کسی قیمت اس قبضے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ جب تک مسئلہ کشمیر اہل کشمیر کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، پاکستان اور بھارت کے مابین اور خطے میں امن ممکن نہیں۔ کیا سعودی عرب ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اہل کشمیر کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دے کر سعودی عرب بھارت کو ناراض کر سکتا ہے؟ 2019 میں جب نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا، ان دنوں سعودی عرب نے بھارت میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، جبکہ پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی خواہش محض گوادر تک محدود ہے، اور وہ بھی 8-10 ارب ڈالر تک۔ اس کے بھی کوئی امکان نہیں کیونکہ گوادر چین کی عملداری میں ہے۔ چین کی گوادر میں عظیم انویسٹمنٹ اور مفاد ہے۔ چین گوادر میں امریکی اتحادی سعودی عرب کی موجودگی برداشت کرے گا؟ یہ ایک متنازع معاملہ ہے۔ سعودی عرب ہر سال بھارت کو 27 ارب ڈالر کا آئل فروخت کرتا ہے، اور وہ بھی کیش۔ پاکستان 3 ارب ڈالر کا آئل سعودی عرب سے لیتا ہے، اور وہ بھی لمبی مدت کے قرضے پر۔ مدت پوری ہونے پر سعودی عرب سے قرض لے کر ہی جس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی نے بھارت کے ایک بڑے ملٹی نیشنل ریلائنس گروپ کے ساتھ 15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے، اس کے شیئرز خریدے ہیں۔ اس کے علاوہ 27 لاکھ ہندوستانی باشندے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اب وہ پہلے جیسی قربتیں نہیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بارے میں سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ بالا کوٹ حملے کے بعد بھی سعودی عرب پاکستان سے زیادہ بھارت کے قریب تھا۔ باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ بھارتی پائلٹ کی رہائی بھی پاکستان پر سعودی اور متحدہ عرب امارات کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ اس وقت جبکہ کشمیریوں کو ان کے گھروں میں محصور کر کے بدترین ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، متحدہ عرب امارات نے نریندر مودی کو اپنے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز سے نوازا تھا۔ اس سے پہلے سعودی عرب بھی مودی کو اپنے ملک کا سب سے بڑا سول اعزاز دے چکا ہے۔ بھارت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جن میں سے ہر ایک کو بھارت اور اس کے مفادات عزیز ہیں۔ پاکستان ان کے نزدیک محض ایک ایسا مجبور دوست ہے جسے کچھ دے دلا کر ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم کسی بھی ملک کو ساتھ نہ دینے پر کیسے الزام دے سکتے ہیں، جبکہ ہم خود کشمیریوں کی جدوجہد کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے شملہ معاہدے کے موقع پر کشمیر کو ایک بین الاقوامی مسئلے کے خانے سے نکال کر بھارت اور پاکستان کا اندرونی معاملہ تسلیم کیا تھا۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کوئی نیم خود مختار حیثیت کا خاتمہ کرتے ہوئے اسے بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کیا، تو پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کا رد عمل اس قدر سرد اور لا تعلقی پر مبنی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھارت نے مزید 10,000 فوج کشمیر میں اتار دی، کشمیر کو ہڑپ کر لیا، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسے بھارت کی سیاسی حماقت قرار دینے سے زیادہ کچھ باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس محض اس اقدام تک محدود رہا کہ بھارت اسلام آباد سے اپنا ہائی کمشنر واپس بلا لے۔ سفارتی تعلقات محدود اور دو طرفہ تجارت کا عمل معطل کرنا، یہ وہ غصبانہ اور غضبناک رد عمل تھا پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کی طرف سے جس کا مظاہرہ کیا گیا۔ انڈیا کے اس جارحانہ اقدام پر رد عمل ترتیب دینا اس قدر مشکل کام تھا
کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی بنا دی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک کے علاوہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ، ISI کے سربراہ اور وزیر قانون بھی شریک تھے۔ مودی کے اس اقدام کو ایک غیر مؤثر اور معمولی عمل قرار دینے کے لیے ہماری طرف سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ ہم تو پہلے ہی آرٹیکل 370 اور 35A کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لہٰذا مودی کے اس اقدام سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حکومت کے اس بزدلانہ موقع پر جب میڈیا اور عوام میں شور اٹھا تو ہماری سول اور فوجی قیادت نے کچھ دن بہادری کی اداکاری کی، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعظم عمران خان یہ کہنے سے باز نہ رہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بھارت جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر میں لڑے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کشمیریوں پر ظلم کرے گا اور اس کا یہ عمل کشمیریوں سے دشمنی ہوگا۔ ہماری سول اور فوجی قیادت نے ایک طرف کشمیری مجاہدین کو ملنے والی مسلح مزاحمت کو کچل کر رکھ دیا ہے، دوسری طرف بھارت کے کشمیر کے علان انضمام پر پاکستان کی مسلح افواج کو حرکت میں لانے کے کسی بھی امکان کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ 14 ستمبر 2019 کو الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے اعلان کیا تھا پاکستان کبھی جنگ نہیں کرے گا اور میں اس بات پر واضح ہوں، میں صلح پسند انسان ہوں، میں جنگ کے خلاف ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں کرتی۔ عمران خان نے اپنے موقف میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ایسے اقدام کے نتیجے میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی جو ناقابل قبول ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کی سرگرمی بے موقع نہیں ہے۔ کئی ہفتوں سے اچانک پاکستان میں امن کی آشا کے جکھڑ چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان عندیہ دے رہے ہیں کہ بھارت پہلا قدم اٹھائے تو ہم بھی امن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ سپاہ سالار اعظم نے 18 مارچ 2021 کو فرمایا، یہ سمجھنا اہم ہے کہ پرامن طریقے سے تنازعہ کشمیر کے حل کے بغیر برصغیر میں بحالی تعلقات کا عمل سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کی جانے والی سخت بیان بازی کے باعث ہمیشہ پٹری سے اترنے کے خطرے کا شکار رہے گا۔ تاہم ہمیں لگتا ہے کہ یہ وقت ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا ہے۔ نہ جانے آرمی چیف نے ماضی کی تدفین کے بارے میں کلام کرنے کی زحمت کیوں گوارا کی۔ عرصہ ہوا ماضی کو ہماری فوجی قیادت دفن کر چکی۔ بھارت نے 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، 50 برس گزر چکے۔ اسلامی تاریخ کی اس بدترین رسوائی کا بدلہ لینے کا خیال بھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں۔ یہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کی بات نہیں، مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو بھارت کے حق میں دفن کرنے کا اعلان ہے۔ امریکی منصوبے کی تائید ہے۔ امریکہ مسئلہ کشمیر کو دفن کرنا چاہتا ہے تاکہ بھارت کو وہ عسکری طاقت جو مقبوضہ کشمیر میں ضائع ہو رہی ہے محفوظ رہ سکے اور بھارت خطے کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھر سکے۔ وہ سرزمین جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس کی بازیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ماضی کو دفن کر کے امن کے فریم میں مبتلا رہنے کا۔ بھارت نے بھارتی اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے اور ہم اس جنگ سے بھاگ کر امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ جنگ سے بھاگ کر کبھی امن حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔